شہزاد صاحب، عمران خان کا جو مقتدرہ سے تناؤ ہے دسمبر 22 کے بعد پہلی مرتبہ کہا جائے، ابھی کہا جا سکتا ہے کہ ڈارک ہارس ہیں وہ اس معاملے کے، کس طریقے سے وہ بیہیو یا ڈیل کر رہے ہوں گے چیزوں کے ساتھ. مولانا کی اشروں کی سیاست ہے، ہمارے سامنے ہے، پھر مشرف دور کے بعد بھی مثالیں ہیں، وہ ایک حد تک جاتے ہیں، پھر بارگین کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ابھی جو حالیہ انتخاب گزرے اس کے بعد وہ خفا ہیں پی ٹی ایم والے پورے معاملے کو لے کر. کیا یہ دونوں جماعتیں اگر حلیف بنتی ہیں یا ساتھ چلتی ہیں تو ایک دوسرے کے سیاسی ڈی این اے کو دیکھ کر اتحاد کریں گی، یا یہ اتحاد ان کے لیے بڑا چیلنجنگ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کے سوال میں جو مفروضہ ہے کہ عمران خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی بات چیت جاری ہے، جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپس میں کوئی حلیف بن جائیں گے، تو اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو وہ پھر مولانا کو اس کا حصہ کیوں بنائیں گے؟ مولانا تو ان کے کمپیٹیٹر ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. تو بات یہ بنتی نظر نہیں آتی، یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ وہ کیونکہ وہ کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں یا ان کی کوشش ہے کہ ہو جائے تو اس لیے مولانا کو ساتھ ملا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی اثر ان کی ڈیل پہ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی معاملے پہ پڑ سکتا ہے. آپ کے سوال کے اندر ایک چیز کامن ہے. آپ نے پہلا جو مفروضہ کہا کہ چونکہ یہ دو پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں حالات کے جبر نے دو پارٹیوں کو اکٹھا کر دیا، وہ ہم نے نظیر بنا لی. اور اس کے بعد ہم نے کہا کیا اس نظیر کے پیش نظر اب حالات کی وجہ سے یہ دو پارٹیاں بھی اکٹھی ہوتی نظر آ رہی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر حالات ہی کامن ہیں دونوں صورتوں میں جو کہ اثر انداز ہو رہے ہیں اس ساری ایکویشن کے اندر، تو پھر تو معاملہ تو حالات کی وجہ سے کریٹ ہوا نا، چاہے پہلے ہوا چاہے اب ہوا. جبر پہلے تھا اور حالات اب اس کو مجبور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ملنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو اگر یہ بات ہے تو پھر سیاست جو حصوں میں بٹ چکی ہے، کیا اب ہم یہ تصور کریں کہ سیاست دو حصوں میں بٹ کے اور حالات تیسرا حصہ ہوں گے، یا یہ کہ یہ سب کے سب مل کے حالات کا مقابلہ کریں گے؟ جب تک یہ مل کے حالات کا مقابلہ نہیں کریں گے یا اپنے آپ کو اس ایکا بنا کے اور اس اکائی کے تحت جو کہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کر سکے، میرا تو خیال ہے کسی کی بھی کوئی دال غلطی نظر نہیں آ رہی. جو پہلا حالات کا جبر تھا جس کے تحت بڑی دو پارٹیاں آپس میں مل کے حلیف بن گئیں، وہ کوئی اچھی نظر آ رہی ہیں آج کی صورت میں؟ کسی بھی آپ ٹیلی ویژن کمنٹری پہ چلے جائیں، کسی بھی تبصرے پہ چلے جائیں، پی ایم ایل این کے اپنے لوگوں کے تبصرے میں چلے جائیں، وہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی بالکل خاموش بیٹھی ہے، لیکن پی ایم ایل این والے آ کے بارہا اس چیز کا یہ اظہار کرتے ہیں کہ جو ہوا بڑا غلط ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ تو کمپرومائز ہوا نا. کمپرومائز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ساکھ کو کمپرومائز کیا، یہ نہیں کہ کمپرومائز میل ملاپ کر کے تو آپ نے کوئی حکومت کا رستہ بنا لیا. تو میرا خیال ہے جہاں ساکھ سفر کی ہو، جہاں ساکھ نے چوٹ کھائی ہو، تو وہاں پر تو کوئی بڑی سی اگزامپل نہیں ہے کسی کے لیے کہ اچھا کسی ان کو دیکھ کے دو اور بھی حلیف مل جائیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تو نمبروں کی بات ہے. اگر وہ بننا چاہتے ہیں حلیف ان دو حلیفوں کے خلاف، یعنی جو حکومت میں ہے وہ اپنا کرنا چاہتے تو نمبروں کی بات ہے، اس میں تو جمہوری نظام کے اندر ان کی کوئی جگہ نہیں بنتی. شہزاد صاحب، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر حالات کا مقابلہ صرف وہ دو علیحدہ نہیں کر سکتے، پھر اس سے اکائی کو اکٹھا ہونا پڑے گا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. شہزاد صاحب، اس کی تھوڑی سی وہ بھی کرتے جو میں اوپر مقتدرہ کہی تھی، وہاں پہ ابھی تک کوئی ایسی ڈیل کی بات نہیں. خود آج جو ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ کوئی تردید کی ایسا کچھ نہیں ہے. میں اس ٹینشن کی بات کر رہی ہوں جہاں شاید عمران خان سمجھ رہے ہیں ان کو کوئی سپیس ملے، فی الحال نظر نہیں آتا. تو کیا ان دونوں کا اکٹھا ہونا، ان لوگوں کو وہ پولیٹیکل سپیس یا ان کا مل کر دباؤ بڑھانا ان کو کوئی پولیٹیکل گراؤنڈ دے سکتا ہے جو انہیں لگ رہا ہو کہ شاید ہمیں فی الحال اس طرح میسر نہیں؟ کیونکہ اپوزیشن کو تو گراؤنڈ وہ سمجھتے نہیں نا کھیلنے کو، حکومت میں ہی گراؤنڈ ہے سارا. دیکھیے، بے معنی سی بات ہے نا، بے معنی سی بات ہے. آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں مولانا کی جو اسٹریٹ کے اوپر طاقت ہے اس کو، کیا مولانا اپنی اسٹریٹ کی طاقت کسی اور کے حوالے کر دیں گے کہ لو میری اسٹریٹ طاقت استعمال کر لو اپنے سیاسی مقصد کو حل حاصل کرنے کے لیے؟ سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں، دیکھیے آج ہمیں اصل میں جس چیز پہ غور کرنا چاہیے اس کمپرومائز کے بعد، جو کہ آپ کو بڑی دو جماعتوں کی آپس میں حلیف بننے کے بعد نظر آتی ہے، جو سیاسی کمپرومائز ہوا ہے، ان دو جماعتوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ اس سے تو چلے نکل گئے 2 سال ہیں، 4 سال ہیں، 5 سال ہیں، یہ تو نکل گئے. اس کے بعد ان کا کیا بنے گا؟ یہ جو ان کے بعد آنے والی جو ان کی پود ہے، جو آگے جو آ رہے ہیں لوگ سیاست کے اندر، ان کی لیڈرشپ کے اندر، یہ کس قسم کی پارٹیاں لے کے آگے جائیں گے؟ کیا پھر سے ہم کہیں گے کہ اوہو ہمارے بڑوں سے غلطی ہو گئی، انہوں نے غلط کیا تھا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این خاص طور پر بہت مشکل کے اندر ہے. پیپلز پارٹی بڑے طریقے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا اس میں،
اور بالکل سامنے نہیں آتے اس طرح کی کسی چیز کے اندر. وہ شاید پھر بچ بچا کے اپنی جگہ بنا لیں کیونکہ ان کی سیاست بھی اسی قسم کی ہے. لیکن پی ایم ایل این جس قسم کے پوزیشنز لیتی رہی ہے, اس کے بعد ان کمپرومائزز کے بعد جو پی ڈی ایم کی شکل میں آیا اور جو ان کو آپ حالات کے جبر کے نیچے کمپرومائز کہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو پھر ریکوری ان کی بہت مشکل ہو جائے گی. میرا خیال ہے یہ نقشے بدلنے جا رہے ہیں سیاست کے, جو ان کو غالباً جن کو ہینڈل کرنا زیادہ ضروری ہے مولانا فضل الرحمان صاحب یا کسی اور پارٹی کے لیے, بجائے اس کے کہ ہم ان دونوں کی حلیف بنا کے ان حلیفوں کے مقابلے میں کھڑا کریں. ٹھیک ہو گیا. مگر جی یو آئی کی طرف سے بڑے سخت بیانات آج حافظ حمداللہ اور حافظ حسین احمد کے مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ کو دیے گئے ہیں کہ ہم ماننے کو تیار, مطلب اپنی خفگی کا اظہار کر رہے ہیں. اب سار صاحب, جے یو آئی کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے ساتھ یعنی مبینہ طور پر دھاندلی کی بات کی جائے تو ان کے کلیمز بھی زیادہ اور متاثر بھی زیادہ ہوئی. وہ اسمبلی میں بیٹھی ہے, خود جے یو آئی بھی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے. مگر اس کے پھر اس بائی کاٹ کا کیا مطلب تھا ضمنی انتخاب کا؟ کوئی منطق تھی بائی کاٹ کرنے کی؟ کوئی فائدہ ہوا اس کا, یا آنے والے دنوں میں اس بائی کاٹ کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ آنے والے وقتوں میں کوئی فائدہ ہو سکتا. بائی کاٹ کا فائدہ تو کبھی بھی نہیں ہوا, ماضی بھی دیکھ لیں. انہوں نے بائی کاٹ شاید اس لیے کیا ہو کہ اپنا احتجاج کرنے کا ایک طریقہ ہے, انہیں امید نہیں ہوگی کہ وہ کوئی سیٹ جیت سکتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے اس پہ کانٹیسٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا. خاص طور پہ کے پی میں اب صوبائی حکومت علی امین گنڈا پور کی ہے جو مولانا فضل الرحمان کا ڈائریکٹ رائیول ہے, تو اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا کہ وہ انتخابات کا بائی کاٹ کر دیں, کیونکہ اس صوبائی حکومت کی موجودگی میں, صوبائی وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں انہیں امید نہیں تھی کہ وہ کوئی سیٹ جیت سکیں گے, اور بہت اہم سیٹوں پہ وہ ہار گئے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ سیاسی طور پہ یہ مناسب تھا کہ وہ بائی کاٹ کرتے. تو آپ کی اسی بات کو سامنے رکھا جائے تو جے یو آئی کے لیے سیاسی طور پہ بھی یہ نامناسب رہے گا کہ وہ کسی وقت میں ضرورت کے تحت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی حلیف بن رہے ہوں یا کوئی اتحاد کر رہے ہوں؟ نہیں, میرا نہیں خیال. سیاسی جماعتوں کے لیے ایک دوسرے کا حلیف بننا یا حریف بننا کوئی نامناسب بات نہیں ہوتی. سیاست اسی کا نام ہے, آرٹ آف پاسبلٹیز ہے. تو اصول کی یہاں بہت بات ہوئی ہے, اور اصول ہونے چاہیے سیاست میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جتنے زیادہ اصولی سیاست ہوگی اتنا پاکستان کو فائدہ بھی ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اصولی سیاست کا یہ مطلب ہے کہ جس کو آپ تنقید کرتے رہے ہیں ساری عمر, اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے ہاتھ ملا کے کوئی سیاسی معاملات پہ آپ ایک کامن گراؤنڈ نہیں کریٹ کر سکتے, تو یہ میرا نہیں خیال, یہ سیاست نہیں ہے. یہ ہم دانشوروں کے, میں تو خیر دانشور نہیں ہوں, دانشوروں کے دماغی فطور کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے, لیکن جو عملی سیاست ہے, گلی محلے کی سیاست ہے, جو قوم کے کام کرنے کی, آگے جانے کی سیاست ہے, منیمم کامن ایجنڈا کی بات ہے, کسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہے, اس میں سیاسی جماعتوں کو کہیں نہ کہیں مل کے بیٹھنا پڑتا ہے. تو اصولی سیاست تو یہ ہے نا ہماری کہ دیکھیں شیخ رشید اگر نواز شریف کا بھونپو بن کے نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو پہ تنقید کرتا تھا تو وہ ہمیں یاد ہے 40 سال پرانی بات. ابھی پچھلے سال تک وہ جس طرح اس نے اس ملک کو عمران خان کے کہنے پہ آگ لگائی, لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھری, نئی نسل کے, پہلے پرانی نسل کو خراب کیا, بزرگ نسل کو خراب کیا, مڈل ایج نسل کو خراب کیا, پھر نئی ینگ جنریشن, 3 نسلوں کو خراب کرتے ہوئے میں نے خود شیخ رشید کو دیکھا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ, پہلے نواز شریف کے ساتھ, پھر پرویز مشرف کے ساتھ, پھر عمران خان کے ساتھ. لیکن یاد ہم صرف کریں گے وہ جو نواز شریف کے ساتھ اس کو کیا تھا. یہ بھی اصول مناسب نہیں ہے. اور جہاں تک نواز شریف نے جو 90s میں سیاست کی, بے نظیر بھٹو نے, وہ پاکستان اس وقت جو نیا پاکستان ہے, یہ موجودہ پاکستان جو ہے, اس وقت اس کی عمر کوئی 15-16 سال تھی. اس وقت جمہوریت بھی اس ملک میں, آئین بنے ہوئے بھی کوئی 15-16 سال ہی ہوئے تھے, جس میں 11 سال معطل رہا تھا. تو اس وقت ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جی بڑی اعلیٰ روایات یہاں پہ قائم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن آج اس آئین کو بنے ہوئے 40-45 سال ہو گئے ہیں, موجودہ پاکستان کو بھی 40-45 سال ہو گئے, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 30-40 سال کی عمر میں جو نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے غلطیاں کی تھی, عمران خان 70-72 میں وہی غلطیاں کر رہا ہے, اور ہم اس کو اٹھا کے سر پہ پھر رہے ہیں کہ عمران خان اور شیخ رشید 90 کے, نواز شریف اور شیخ رشید. اب سر صاحب آپ کی اسی بات سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے, ہم غلطیاں دہراتے ہیں, 80 کی ہم نے 90 میں دہرائی, 90 کی جا کے 2010 کے بعد بھی ہم دہرا رہے ہیں, اور ابھی آپ نے خود کہا, بلکہ تمام نہیں کہا, کہ امکان رہتا ہے, سیاست از آرٹ آف پاسبلٹیز. تو جے یو آئی کیا غلطی دہرائے گی ایک اور مفاہمت کر کے؟ کیونکہ ابھی ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے مفاہمت سے, جنہوں نے ہم سے سمیٹنا تھا وہ سمیٹ لیا, اب ہم نہیں مانیں گے, منانے نکلے ہیں, یعنی کہ اپنی مانیں گے, کسی کی نہیں مانیں گے. وہ کوئی غلطی دہرائیں گے؟ جی کہیے. سیاسی جماعتوں کی آپس میں مفاہمت ہونا غلطی کبھی بھی نہیں ہے, اگر آپ جمہوریت کو اور آئین کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں.
نہیں اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا یہ بھی افتخار صاحب نے بات کی واقعی آئین کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں یا ذاتی مفادات اور سیاسی اپنے ذاتی مفادات اور معاملات کے لیے؟ دیکھیں سیاست جو ہے وہ پاور گیم ہے. یہ بات یہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہنا اور تسلیم کرنا. سیاست ہوتی پاور کے لیے ہے اور پاور میں آپ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عوام کی بہتری کے لیے کام کروں گا. آپ 5 سال کام کرتے ہیں پھر عوام کے پاس جاتے ہیں کہ میں نے بہتر کام کیا یا نہیں کیا. ہم سب یہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں کتاب ہے آئین کی اس سے مفاہمت مت کرو. اگر اس سے مفاہمت کرو گے تو تم بزدل ہو, تم اصولوں کا سودا کر رہے ہو. یہ بھی فیصلہ سیاستدان خود ہی کرتا ہے کہ میں نے کب کہاں مفاہمت کرنی ہے. کیا یہ میرا مطلب ہے عجیب سی قسم کی ہماری دانشوری ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا جی. میں نے کہا جس مفاہمت کی آپ نے ذکر کی ہے وہ عوام کے اس پہ نہیں ہوتی ہے, وہ بھی سیاستدان کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے کرنی ہے. نہیں یہ تو آپ اپنے آپ تو مطلب آپ مہان ہیں, آپ بیان دے کے آگے بڑھ جائیں تو بڑھ جائیں. میں تو آپ سے متفق نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ بالکل غلط بات کر رہی ہیں. عوام کے لیے دیکھیں نظام کو چلنے نہیں دیں گے آپ. جب آپ عوام کے نمائندوں کو ہم اکاؤنٹیبل عوام بنائیں نا, اینکر پرسن نہیں بنائیں گے. جو ووٹ دیتے ہیں وہ بنائیں. بالکل صحیح, بس سیدھی سی بات ہے. اس اصول پہ عمل کر لیں 10-15 سال میں یہ ملک بہتر ہو جائے گا.